بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بچے کی مثال دی تھی آپ کو کہ مولا فرماتے ہیں یہ دنیا جو دیکھ رہے ہو نا، یہ رحم اور شکم مادر کی طرح ہے۔ اب آپ کسی سے پوچھا جائے نا کہ ماں کا پیٹ بڑا ہے یا دنیا بڑی، کیا بڑا ہے؟ تو جواب تو دیجئے، دنیا شک ہے ماں کا پیٹ بڑا ہے کیا؟ دنیا بڑی ہے نا، ماں کا پیٹ چھوٹا، دنیا بہت بڑی۔ فرماتے ہیں یہ دنیا عالم برزخ کے سامنے ماں کے پیٹ کی طرح ہے۔ یہ دنیا عالم مولا علی کی مثال ہے، کجنین مولا فرماتے ہیں یہ دنیا عالم برزخ یعنی جہاں تو مرنے کے بعد جائے گا وہ، اور یہ ایسے ہے جیسے ماں کا پیٹ۔ پہلا پیٹ جس میں تو جاتا ہے وہ ماں کا پیٹ ہے، دوسرا پیٹ جس میں تو آتا ہے وہ دنیا کا شکم ہے۔ تبھی دنیا کو ماں کا درجہ ملا۔ سندھی میں بولتے ہیں نا دھرتی ماں، کیوں بولتے ہیں؟ دنیا ماں کا درجہ رکھتی ہے نا، یہاں تو پلتا ہے، یہاں تو بڑا ہوتا ہے، یہاں تو پنپتا ہے، یہاں تو عبادت کرتا ہے، یہاں تو ثواب کماتا ہے۔ اتنی بعض اوقات کلام معصوم میں دنیا کی مذمت اور پھر اتنی تعریف بھی دنیا کی، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ مولا ایک طرف مذمت کر رہے ہیں، کہا جو دنیا کی طرف بڑھیں اور دنیا کی لالچ کی طرف بڑھیں ان کی مثال ان کتوں کی طرح ہے جو ایک گندگی اور مردار کی طرف جاتے ہیں۔ ایک طرف مولا نے یہ کہا، دوسری طرف ایک بندے نے دنیا کی برائی کرنا شروع کر دی تو مولا نے کہا خبردار دنیا کی برائی نہ کر، دنیا متجر العلماء ہے، مسکن العلماء ہے، دنیا علماء کے رہنے کی جگہ ہے، دنیا عابدوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ کہ مولا آپ کی سمجھ ہی نہیں آتی، کبھی اتنی برائی اور کبھی اتنی تعریف۔ کب برائی ان کے لیے ہے جنہوں نے دنیا کو دنیا کے لیے لیا، اور اچھائی ان کے لیے ہے جنہوں نے دنیا کو آخرت کے لیے لیا۔ اب کیونکہ مثال مولا کی ہے، میں ذرا اس مثال پہ تھوڑی دیر زیادہ بات کرنا چاہوں گا۔ امام نے فرمایا دنیا کا جنین ہے، سمجھو تو جنین ہے شکم مادر میں۔ دنیا عالم برزخ کے مقابلے میں ماں کے پیٹ کی طرح ہے۔ ماں کا پیٹ جتنا چھوٹا دنیا کتنی بڑی، اسی طرح دنیا ماں کا پیٹ عالم برزخ دنیا کی طرح اتنا بڑا ہے کہ جتنی لذتیں بچہ ماں کے پیٹ میں لیتا ہے اور اتنی لذتیں تو دنیا میں لیتا ہے، اور جتنی لذتیں بچے کے لیے ماں کے پیٹ سے باہر ہیں اتنی لذتیں دنیا کے پیٹ سے نکلنے کے بعد عالم برزخ میں ہیں۔ کمپیر کرتا جا کہ دنیا کتنی چھوٹی ہے، عالم برزخ کتنا بڑا ہے، ماں کا پیٹ کتنا چھوٹا۔ بچہ شکم مادر میں کتنی لذت لیتا ہے، اس کا سارا کھانا ماں کا خون ہوتا ہے، ساری اس کی لذت یہ ہوتی ہے۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچو، جو بچہ ماں کے پیٹ میں اور بڑے سکون سے سو رہا ہے، اسے بولا جائے کہ ماں کے پیٹ سے باہر بھی کوئی بہت بڑی کائنات ہے، بولے گا پاگل کسی اور کو بنا، میری کائنات تو ماں کا پیٹ ہے، میں تو بڑے سکون سے وہاں رہ رہا ہوں۔ تو دنیا دار لوگوں کو بولا جاتا ہے نا کوئی باہر بہت بڑی کائنات ہے، کہتے ہیں مولویوں کی باتیں ہیں، میرا مزہ تو یہی ہے، میرا سکون تو یہی ہے، میری کائنات تو یہی ہے۔ مولا فرماتے اتنا پچھتائیں گے جب دنیا کے پیٹ سے نکل کے وہاں جائیں گے نا تو فقیر بن کے چلیں گے، کچھ بھی لے کر نہیں جائیں گے، بالکل اس بچے کی طرح۔ بارہا قرآن نے کہا لا یشعرون لا یعقلون لا یفقہون، تجھے سمجھ نہیں کہ عالم برزخ کیا ہے، تجھے پتا نہیں وہ کائنات کتنی بڑی ہے، وہاں کتنی لذتیں ہیں، تو تھوڑی سی لذت کے لیے اسے ٹھکرا رہا ہے، تو بڑا پچھتائے گا۔ اور فرماتے ہیں اگر زیادہ دیر بچہ اس پیٹ میں نہیں رہ پاتا، 9 مہینے 10 مہینے زیادہ رہے گا تو کس کو نقصان دے گا؟ ماں کو نقصان دے گا۔ بالکل اسی طرح اگر انسان زیادہ دیر تک دنیا میں رہے کس کو نقصان دے گا؟ دنیا کو نقصان دے گا۔ اب تصور کرے ٹنڈولا یار مثلا 5 لاکھ کی آبادی ہے، اب 5 لاکھ نے شادیاں کی، 5 لاکھ اور آ گئے، اب جنہوں نے پیدا کیا وہ مرے ہی نہ، کوئی زمین میں اتنا اناج نہیں، اتنی جگہ نہیں، گھر نہیں، زمین بھر جائے گی نا تو اللہ مجبوراً مارتا ہے، کہ کس کو نقصان ہوگا؟ دنیا کو نقصان ہو جائے گا۔ تو موت بھی ایک طرح سے دنیا کے لیے نعمت ہو یا نہ ہو، دنیا کے لیے نعمت ہے۔ دنیا کہتی خدا میں کتنا پالوں گی، ماں بولے گی خدا میرے پیٹ میں کتنی جگہ ہے، اب یہ 10 مہینے کا ہو گیا اور بڑا ہوگا تو مجھے پیٹ کو پھاڑ دے گا نا۔ تو جتنا لوگ مریں گے نہیں
دنیا میں زیادہ ہوتے جائیں گے تو دنیا کا پیٹ پھٹ جائے گا، دنیا اس کا پیٹ بھر نہیں پائے گی. تو مولا نے جو مثال دی ہے بڑی دقیق مثال دی، کیونکہ یہ علی ابن ابی طالب ہے. مولا کے کلام میں حکمت ہوتی ہے. یہ امام ہے اور کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے. مولا کا کلام تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے. فرمایا شکم مادر لمیٹڈ ٹائم کے لیے بچہ رہتا ہے، اور وہاں پہ اگر خدا نے بچے کو رکھا تو کسی مقصد کے لیے رکھا. غور سے سنیے گا، شکم مادر میں بچہ کسی مقصد کے لیے گیا. کیوں گیا؟ کیونکہ شروع میں یہ بچہ دنیا میں نہیں آ سکتا تھا، پیٹ میں اس کا جانا ضروری تھا. کوئی ایسا اس کو غذا دے جو کمپلیٹ ہو. ماں کمپلیٹ ہے، بچہ انکمپلیٹ ہے. کھانا کس سے لے رہا ہے؟ جو کمپلیٹ ہے. اب ماں اسے خون دے رہی ہے، اسے کمپلیٹ کر رہی ہے. فرمایا اگر ماں بچے کا خیال نہ رکھے تو بچہ ناقص پیدا ہوگا. ڈاکٹر بولے ماں کو یہ نہ کھاؤ تمہارے بچے کو نقصان ہوگا. ہو سکتا ہے ماں کو پسند ہو، پر کیونکہ بچے سے محبت کرتی ہے وہ چیز نہیں کھائے گی. کس کو نقصان نہ ہو؟ بچے کو نقصان نہ ہو. تو تمہارے جسم میں بھی ایک بچہ ہے جس کا نام روح ہے. تو نے اس بچے کو پالنا ہے. اللہ کہتا ہے یہ نہ کھانا، نقصان کس کو ہوگا؟ اگر تو اپنی روح سے محبت کرے گا اس ماں کی طرح جس طرح وہ اپنے بچے کی عاشق ہے تو کبھی اپنی روح کو نقصان نہیں دے گا. 9 مہینہ اس نے پلنا ہوتا ہے، بڑا ہونا ہوتا ہے. عجیب بات مولا کے کلام میں یہ ہے، مولا فرماتے بچہ بڑا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، لیکن اسے وہاں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ پیٹ کے لیے نہیں ہوتا. بچہ شکم مادر میں بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے تو اسے کیا مل رہا ہے؟ آنکھیں، انگلیاں، پاؤں، زبان، ہونٹ، سر، دھڑ، بدن. اب کیا یہ پاؤں سے ماں کے پیٹ میں چلے گا؟ کیا یہ آنکھوں سے ماں کے پیٹ میں کچھ دیکھے گا؟ وہاں تو اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیا یہ ماں کے پیٹ میں اپنے ہاتھوں سے کچھ کرے گا؟ نہیں. کہ مولا پھر وہاں کیوں دیا؟ کہ دیتا وہاں ہے لیکن دیتا یہاں کے لیے ہے. جو کچھ ماں کے پیٹ میں تجھے ملا وہاں کے لیے نہیں ہے، یہاں کے لیے ہے. اب دنیا بھی دوسرا پیٹ ہے، یہاں بھی جو کچھ تجھے دے رہا ہے یہاں کے لیے نہیں دے رہا، عالم برزخ کے لیے دے رہا ہے. اب بندہ نادان ہو سمجھے گا مال اللہ نے مجھے دیا یہاں کے لیے، اولاد مجھے دی یہاں کے لیے. ہاں بچہ وہاں بھی شکم مادر میں تھوڑا بہت کھاتا ہے سروائیو کرنے کے لیے، لیکن اگر زیادہ کھائے گا پیٹ خراب کر دے گا، زیادہ کھائے گا ماں کو نقصان دے گا. وہاں اتنا کھاتا ہے جتنے میں جسم سروائیو کر سکے. کہ دنیا میں بھی اتنی نعمتوں کو استعمال کرنا جتنا تیرے دنیا کی ضرورت ہے، باقی کہاں بھیج دینا؟ عالم برزخ میں بھیج دینا. پھر آواز آئی من ثقلت موازینو فہو فی عیشت راضیہ. اب جب یہ دانے کو سیب بنا کے آتا ہے، نفخ الہی کو انسان کامل بنا کے وہاں آتا ہے، اللہ فرماتے وہاں ایسا عیش کرے گا جس عیش میں یہ راضی رہے گا. مطلب خود بھی راضی ہوگا، اس کا خدا بھی اس سے راضی ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.